بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ کروں گی 3 آیات، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ایک بڑی ہے آیت۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا، ساری چیزیں کھول کر بیان نہیں کی، ان کا، اور ہم علماء لوگ جو ہیں، ہمارے اوپر ہم سے کوئی سوال پوچھے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر اس سوال سے فساد ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے وہ کیسے بیان کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ یہ میرا ٹاپک ہے، تو اب شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو، تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت۔ بہت بری چیز ہے وہ جو خرید رہے ہیں۔ ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہے عذاب سے۔ ان کے لیے ہی تو دردناک عذاب ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں اہل کتاب سے زجر و توبیخ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف کتنے انبیاء آئے، وہ انبیاء ہر وقت توحید کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ تم سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں پوچھیں گے تم ان کو سیدھا سیدھا دین سکھاؤ گے، ان کو وہ چیزیں ہی بتاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں۔ انہوں نے بے شمار چیزیں ریموو کر کے اپنی باتیں ان میں ایڈ کر لی، اور جو ان کے اپنے اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو جن کو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، جن کو وہ علماء ان لوگوں نے بنایا تھا، تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے بھٹکایا، اور یہ سارے ان بڑے علماءوں نے مل کر یہ سازشیں کی تھیں۔ ان چیزوں کو مٹا کر تو انہوں نے اپنی بزنس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں نے کچھ چیزیں ختم کر دی تھی اور کچھ چیزیں کنٹینیو رکھی، ان کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم سے کوئی پوچھے گا تو تم ہر ایک کو ختم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، احمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ختم النبیین یہی ہے، یہ تم بتاؤ گے۔ اگر تم میں سے جس کسی نے اس بات کو چھپایا تو سوچ لو وہ دنیا و آخرت میں میرے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے چھپایا، کیونکہ یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر ان کا نہیں بتا رہے تھے، اسی لیے لانگ ٹائم تک بہت سارے اہل کتاب جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، اور کچھ لوگوں نے ایمان کو قبول ہی نہ کیا، جن پر اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مسلط ہو چکی تھی۔ اس لیے لا تحسبن الذین یفرحون، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے مخاطب ہیں کہ ہم لوگ یہ خیال بالکل نہ کریں کہ وہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ابھی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، امت محمدیہ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم علماء سے کہ جب تم سے کوئی بھی بات پوچھے تو تم اس کو بتاؤ گے، اگر نہ بتاؤ گے تو قیامت کے دن تمہاری زبان میں وہ توق ڈالا جائے گا، آگ کا توق ڈالا جائے گا۔ یہ حق کو چھپانے کی سزا ہے۔
جو علم والے علماء حق کو چھپائیں گے، حق کو نہیں بتائیں گے، اس کو ظاہر نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ چیز ہے. اور تعریف کا جو یہاں پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان اگر وہ اس قابل نہیں ہے، اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور وہ اپنی خوشحالی بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ غلط کرتا ہے. چاہے وہ اپنی آسودہ حالی کے بارے میں غلط کوئی چند ایک باتیں بھی غلط بیان کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، تو وہ دو کپڑے پہنے ہوئے ہے، یعنی وہ جھوٹا ہی ہے. ایک انسان کے پاس ایک چیز ہے، وہ اس نے فارورڈ کر دی ہے تو ٹھیک ہے. اگر اس نے فارورڈ ایک چیز نہیں کی ہے، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کی شاباشی لینے کے لیے، اس کی تعریف و حمد اپنے لیے کرانے کے لیے اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. وہ محض تعریف کے لیے اور خوش آمد کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے. ریاکاری اسی کا نام ہے. اور اس آیت میں ریاکاری کا ہی جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ ریاکار بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. ایک اچھا کام آپ نے نہیں کیا ہے، اس کو آپ اپنے سر پر باندھ لیتے ہو کہ یہ میں نے کیا ہے اچھا کام، تو یہ ریاکاری ہوگی. اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو یہ ریاکاری ہوگی. اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہو تو یہ ریاکاری ہوگی. ظاہر ہے منافقت ریاکاری اسی میں آ جاتی ہے یہ چیز. اچھا، مروان نے ایک دفعہ ایک شخص کو بھیجا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس آیت کریمہ کو لے کر کہ یوں تو میں اور آپ بھی ہم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو سیدھا اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. جو جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ویسا ہی سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے چند ایک سوالات پوچھے تھے تو تم لوگوں نے ان کے جوابات اس سوال کے اگینسٹ دیے تھے. کیا تمہیں یاد نہیں؟ مروان نے سوچا کہ تم ہم سے اس معاملے میں الحادہ ہونا چاہتے ہو یا اس بات میں ان آیات میں صرف ہم ہی اس سے مخاطب کیے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے مروان، ہم لوگ تم لوگوں سے ذرا الگ ہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ ایک تو تم لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دوسرا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے مطلب انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں ضرور حاضر ہوں گے، لیکن وہ جنگ میں حاضر نہیں ہوتے تھے. اگر جنگ میں مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے تھے کہ یا رسول، قسمیں کھاتے تھے، تسلیاں دیتے تھے، بہانے بناتے تھے کہ ہم اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے. اور اگر مسلمان جنگ ہار جاتے، مسلمانوں کے لوگ زیادہ شہید ہوتے، تب یہ لوگ کہتے کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. یہ چیز ہے. تو جہاں تک مروان کا قصہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان سے ذکر کیا گیا تھا. اس کا مروان نے ہی ذکر کیا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کی طرف حضرت زید بن ثابت نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں ان کو، یعنی کہ ابو سعید خدری کو بھی پتہ ہے، اور یہ جو
ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا اس سے مروان سے کہ اس بات کا علم ابو سعید خدری رضی اللہ کو بھی ہے۔ مروان نے پوچھا، اے ابو سعید، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ یہ واقعہ ایسے ہی ہے کہ بہت سارے منافقین ایسے تھے، وہ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے، اور جب ہم لوگ سام ٹائم جیت کر آ جاتے تھے اور کبھی ہم لوگ ہار کر آ جاتے تھے، تو یہ ہم مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے اور جھوٹی جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، بہانے کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم جنگ میں حاضر نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اگلی دفعہ ہم لوگ جنگ میں ضرور جائیں گے آپ کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا گواہ رافع بن خدیج بھی ہے، لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ اس سے صدقے کی اونٹنیاں نہ چھین لی جائیں، اونٹنیاں صدقے کی، اس لیے اس نے اس بات کو، اس حق کو چھپایا، اور اس نے سیدھی سیدھی حدیث شریف آپ کو، آیت کریمہ کا مطلب آپ کو نہیں بتایا۔ یہ چیز ہے۔ اور جب مروان کی مجلس سے یہ دونوں صحابی باہر نکلے تو حضرت زید نے حضرت ابو سعید خدری سے کہا، میں نے جو تمہاری گواہی دی ہے، کیا تم اس پر میری تعریف نہیں کرو گے؟ تو آگے سے انہوں نے رپلائی کیا کہ تم نے سچ بولا ہے، سچ کے لیے میں تم نے سچ بولا ہے، کیا تم اس کی شاباشی لینا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں تعریف سننا چاہتے ہو؟ خیر، یہ واقعہ اتنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی خلاقت کا بڑا خدشہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہے، اور جو مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے میری تعریف بھی بہت پسند ہے، یعنی کوئی ان کی تعریف کرے بہت پسند ہے، اور میری آواز بھی بہت بلند ہے، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز سے اونچی نہ کرو، تب سے میں بہت ڈرنے لگا ہوں، تب سے میں بہت احترام کرنے لگا ہوں، تب سے میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسا کچھ نہ کروں۔ تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم شہید کے رتبے پر فائز ہو جاؤ اور تمہیں جنت میں وہ مقام عطا کیا جائے جو تم ہمیشہ گمان کرتے تھے؟ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، میں تو بخوشی اس کو ابھی قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے، اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جو معرکہ میں ہوا تھا، اس میں یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان رتبوں پر فائز کرے، اور حق کو چھپانا نہیں ہے۔ علماء وغیرہ سے یا اہل علم سے جو انسان جیسا بھی سوال کرتا ہے، اس کا صحیح جواب ویسا ہی دینا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور جہاں تک ذکر ہو یا جہاں تک فساد کا آپ کو خدشہ ہو، تو وہ انسان کو دیکھ کر آپ اس کو اس طرح کا جواب دیں گے۔ میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں کہ یہ انسان جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، یہ انسان ہے کیا، یہ کون ہے، اور یہ کس نظریے سے یہ سوال کر رہا ہے۔ آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ تو کبھی تو اگر ہو سکے تو اس سوال کا جواب آپ صحیح دے دیں۔ اگر وہ بندہ مطلب وہ فسادی ٹائپ کا آپ کو بندہ لگ رہا ہے تو اس کا جواب ہی نہ دیں۔ جب آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ وہ غلط تو خیر اس کو پتہ ہی ہے کہ میں غلط ہوں ہی، کیونکہ کچھ ایسے سوالات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جن کو میں جواب نہیں دینا چاہتی، جو فساد کا یعنی کہ باعث بن سکتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہتی، ان کی اوقات کو جانتی ہوں۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ برائے مہربانی پوسٹ کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔